وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر کرم۔ اچھا سر، کچھ سوالات لے کر حاضر ہوا تھا۔ جی جی۔ ایک تو یہ آپ کا کلپ سنا تھا میں نے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے بارے میں، تو اس میں کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا اور کچھ پوائنٹس بھی میرے ذہن میں آئے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر کہ یہ جو بدعت حسنہ ہے، اس کی جو ٹرمز ہے، یہ صرف ایک ہی سنی لوگ ہی یوز کرتے ہیں، اور بدعت سیئہ یا مطلقاً کسی بھی چیز کو بدعت قرار دینا، یہ جو یوز کرتے ہیں وہ وہابی کہلاتے ہیں، تو کہ سنی وہابی مسئلہ ہے یا کیا ہے یہ چیز؟ نہیں، کچھ اصطلاحات کا فرق ہے، کچھ چیزوں میں اتفاق ہے لیکن اصطلاحات الگ الگ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کام بدعت ہوتا ہے، اور جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، بہت سے علماء کی اصطلاح میں اسے مصلحت مرسلہ کہا جاتا ہے، بدعت حسنہ نام نہیں دیا کیونکہ یہ لفظ قرآن حدیث میں نہیں آیا نا، اس لیے اپنی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے۔ تو مصلحت مرسلہ کے زمرے کے اندر کچھ کام ایسے ہیں، حادث کام، جس کو ہمارا دین اجازت دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ اصطلاحات بعض علماء کی الگ ہوتی ہیں، اور بعض علماء اس کو بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ لفظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ اختلاف ہے، اصل میں اصطلاحات کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بدعت کے موضوع پر اگر ڈیفینیشن آپ کو اچھی معلوم ہے، تو بعض صورتیں جب استقرار کی ہوتی ہیں تو سنت ثابتہ متواترہ عملیہ سے ہمارا دین اس مخصوص حالت میں نکلنے کی اجازت ضرور دیتا ہے، لیکن جب وہ وجہ اور ریزن ختم ہو جائے پھر واپس حکم دیتا ہے کہ دوبارہ سنت کی طرف ہم آ جائیں۔ تو یہ وہابی سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصطلاحات کا مسئلہ ہے۔ مطلب جو بدعت حسنہ ہے ایکچولی وہ وہابی کے بھی نزدیک ہے، ٹرمز الگ لیتے ہیں وہ لوگ، اور سنی کے نزدیک جو سلفی المنہج لوگ ہیں بالکل ان کے استدلال میں مصلحت مرسلہ نام سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ کسی خاص دور میں سنت ثابتہ عملیہ سے وقتی طور پر خارج ہوتے ہیں، یہ استقرار کی حالت میں سنت سے نکلنے کی اجازت ہے۔ سنت مین جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رسم قائم کی، اس رسم سے نکلنے کی، چاہے وہ عبادات کے معاملات ہوں یا کسی بھی چیز کی جو دین بن گیا، اس سے اگر کوئی حالات کوئی استقرار پیدا ہوتا ہے نا تو وقتی طور پر نکلنے کی اجازت ہمارا دین دیتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں، جیسے کورونا آ گیا تھا، اب آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت متواترہ عملیہ کیا تھی کہ ہم نماز کے اندر صفیں بنائیں اور بالکل برابر کھڑے ہو کر، یہ سنت رہی ہے نا، متواتراً سنت ہے۔ لیکن اس وقت ناگہانی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی پوری دنیا کے اندر ایک وبا کی کہ پوری دنیا کے متفقہ طور پر علماء نے کچھ عرصے کے لیے احتیاطی تدابیر کے زمرے میں اس سنت کی مخالفت کی تھی، یعنی کہ اب صفوں کے اندر آپ گیپ بنا کر کھڑے ہوں، حالانکہ سنت متواترہ کے خلاف تھا۔ لیکن جب اضطرار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، حاجت کی کیفیت، تو ہمارا دین خود اجازت دیتا ہے کہ آپ اس سنت متواترہ سے وقتی طور پر نکل جاؤ ایک بدعت کی طرف۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اضطرار کے اندر مصلحت مرسلہ کی اجازت ہمارا دین دیتا ہے۔ اب جب وہ ریزن ختم ہو گئی تھی، کورونا کا مسئلہ ختم ہو گیا، تو دوبارہ سے کیا کیا، پوری دنیا اسی سنت پر آ گئی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کی۔ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئیں گی، پھر بہت سی جزئیات منطبق ہوتی چلی جائیں گی کہ کس حالت کے اندر مصلحت مرسلہ کے زمرے میں انسان سنت سے باہر نکلتا ہے، پھر کب واپس آتا ہے، یہ ہے ساری بحث ہے۔ اچھا سر، دوسرا چلیں، ابھی ربیع الاول کا وہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول جو منایا گیا ہے اس پر اجماع ہے، مطلب شروع سے ہی تواتر یہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ تمام علماء محققین سب نے اس کو جنا میلاد نبی کو منایا، تو کیا اس پر اجماع ہے یا کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کو ہم اجماع سے تعبیر کر دیتے ہیں، پھر اس اجماع لفظ کا روب ایسا طاری ہو جاتا ہے نا، انسان پریشان۔ حق بات کرنی چاہیے، جو بات جتنی ہے اتنی ہی بیان کرنی چاہیے، کوئی اجماعی مسئلہ نہیں رہا۔ جب سے میلاد النبی کی ایک رسم جاری ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو ایک مخصوص کر کے دن کو منانے کی، تب سے ہی علماء میں اختلافات چلتے ہوئے آئے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ علماء کا ایسا تھا جو اسے مصلحت مرسلہ کے زمرے میں اجازت دیتا تھا، یعنی بدعت حسنہ کے درجے میں لے کے جاتا تھا۔ جیسے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں، محدث ابن جوزی کو آپ پڑھیں، اس کے علاوہ ابو شامہ کو اگر آپ پڑھیں، امام نووی کے جو استاد تھے انہوں نے بھی، ابن حجر مکی جو ہیں ان کو بھی آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت فہرست ہے علماء کرام کی کہ جنہوں نے مصلحت مرسلہ کے زمرے میں اجازت دی تھی اس عمل کی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت بڑے بڑے علماء اور بہت بڑے بڑے محققین علماء ایسے ہی شروع سے چلتے آ رہے ہیں کہ جو اس کو بدعت بالکل قرار دیتے تھے، کوئی مصلحت مرسلہ نہیں تھی، دین پر زیادتی قرار دی، الٹا نبی پاک علیہ السلام کی ایک ہمیں کوئی اجازت نہیں کہ ہم دین میں کوئی رسم بنائیں اور اس کو تعبد قرار دیں، تدین قرار دیں، ہماری اجازت ہی نہیں ہے دین میں اپنی طرف سے کسی کام کو مشروع کرنے کی۔ اس میں آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء، تاج الدین فاقہانی مالکی علماء میں سے یہ داخل ہیں، بالکل بدعت قرار دے کے گئے، کوئی اجازت نہیں انہوں نے دی۔ اس کے علاوہ ابو عبداللہ حفار مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالکل اجازت نہیں دیتے تھے، بلکہ بہت لمبی چوڑی تحقیق کر کے
اس کو بدعت قرار دے کر گئے۔ اس کے علاوہ ابو العباس احمد بن یحییٰ مالکی علماء میں سے، یہ بھی بالکل بدعت قرار دے کر گئے تھے۔ ابو ولید مالکی علماء میں سے تھے، علامہ احمد خریسی مالکی تھے۔ اس کے علاوہ فقہ حنبلی میں دیکھیں گے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب، پھر ان کے بہت بعد محققین کی ایک فہرست ہے۔ فقہ حنفی کے اندر آپ دیکھیں گے تو ابن الضیاء حنفی صاحب، یہ مکہ کے مفتی رہے ہیں، یعنی حرم مکہ کے اندر ان باقاعدہ سے ایک بڑی پوسٹ تھی ان کی، اور یہ جو میلاد کے حوالے سے جو رسومات تھیں ان کو بدعت قرار دیتے تھے کہ کیا خرافات ہیں، دین میں کوئی اثر نہیں۔ تو جو بات جتنی ہو اتنی رکھنی چاہیے، اجماعی مسئلہ نہیں ہے، اختلافی مسئلہ رہا ہے، بڑے بڑے علماء نے اس کو بدعت قرار دیا، کئی علماء بالکل اس کے حسنہ ہونے کی طرف چلے گئے ہیں، اور جب علماء میں اختلاف ہو گیا ہے تو ہمیں قرآن نے واضح حکم دیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ہم نے دیکھنا ہے جو بات قرآن سنت کی مطابقت کی ہے کہ جس کے دلائل میں وزن زیادہ ہے اسی کو فالو کریں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا سر، آپ نے یہ جو ہے نا مکہ کے مفتی کی بات کی کہ انہوں نے اس کو بدعت قرار دیا، تو یہ بھی تو کہا جاتا ہے سر مکہ میں جو ہے، مکہ اور مدینہ میں یہ جلوس نکلا کرتے تھے شروع کے دور میں، پھر وہابیوں نے وہاں پر چونکہ قبضہ کر لیا تو اب جو ہے اس وجہ سے انہوں نے اس پر ہاں یہ دیکھیں، اب میں نے آپ سے کہا نا بات جتنی ہو اتنی بیان کرنی چاہیے۔ مکہ کے اندر جلوس نکلتے تھے بالکل، اسی طرح مدینہ منورہ سے متعلق بھی تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں لوگ جلوس نکالا کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں پر موجود جو محقق وہاں پر موجود، دیکھو کئی دوسرے ممالک کے حضرات یہ استدلال کرتے تھے کہ یار مکہ کے اندر جلوس نکلتا ہے، اگر منع ہوتا تو علماء منع کر دیتے، کمیونیکیشن اتنی زیادہ تو نہیں تھی، لیکن جو مکہ میں موجود مفتیان تھے، حنفی ہوں شافعی ہوں بڑے بڑے، ان کا کیا موقف تھا؟ کبھی کتابیں کھول کے ہم نے پڑھا؟ میں آپ کو مثال سے دوں کہ جب مکہ کے اندر یہ جلوس نکلتا تھا اتنی خرافات پر مبنی یہ جلوس ہوتا تھا اچھا کہ فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ابن الضیاء حنفی صاحب، یہ جن کی میں نے ابھی بات بھی کی تھی، مکہ کے ان کو مفتی قرار دیا گیا تھا، بڑی پوسٹ تھی، اور جس وقت یہ مکہ کے مفتی بنے تھے انہوں نے سب سے پہلے حرم کے اندر اتنی خرافات ہوتی دیکھی، ایک کتاب لکھی انہوں نے تنزیہ المسجد الحرام عن البدعۃ العوام، یعنی لوگوں کی بدعتوں سے حرم مسجد کو میں پاک کر دوں۔ ایک کتابچہ لکھا، اس کتابچہ کے اندر جو جو بدعتیں یہاں پر جاری ہیں، خرافات جاری ہیں، لوگوں کو متنبہ کیا، وہ کتابیں وہاں بانٹی گئیں، لوگوں کا ذہن بنایا گیا کہ یہ معاملہ خراب ہے۔ اسی کتاب کے اندر یہ جو جلوس مکہ میں نکلا کرتا تھا اس کو ذکر کرتے ہیں، میں چند الفاظ آپ بولے تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ ابن الضیاء حنفی صاحب ذکر کرتے ہیں منہا ما احدثوہ فی لیلۃ مولد النبی وہی الثانی عشر من ربیع الاول یجتمع ذلک اللیلہ فراشون بالشموع والفوانیس فی المسجد الحرام۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں وَبَيْنَ يَدَيْهِ جُوقَاتُ الْمُعَرَّبِينَ وَيَخْتَلِطُ حِينَئِذٍ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَكْثُرُ اللُّغَطُ وَالزَّعِيقُ وَالْخُصُومَاتُ وَرَفْعُ الْأَصْوَاتِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفِي الْمَسْجِدِ الْمَوْلِدِ وَيَحْصُلُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنَ الْمَفَاسِدِ مَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللَّهُ۔ انہوں نے کہا یہ جو جلوسوں کے چکر یہاں پر لگے ہوئے ہیں، مرد اور عورتوں کا اختلاط یہاں پر ہو گیا، مسجد حرم شریف کے اندر ایسا شور شرابہ نعروں کا، کہا کہ اللہ کے گھر کی ایک عزت اور حرمت ہے، ایسے شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جتنے کام ہو رہے ہیں انہوں نے ذکر کیا، اتنی خرافات ہیں، کہہ رہے اللہ کے علاوہ ان کے فسادات کو وہ گن بھی نہیں سکتا۔ یہ اپنی کتاب میں کامنٹ کر کے گئے، ابن الضیاء حنفی ہیں، یہ بہت بڑے حنفی موقع گزرے۔ تو کہنے کا مقصد اگر ایک کام ہو رہا ہے مکہ میں، ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا مکہ کے علماء کے اس میں کامنٹس کیا تھے، تو یہ بھی آپ کو اختلافی مل جائیں گے کہ بھئی بہت بڑے بڑے علماء کہہ رہے تھے اتنی خرافات ہو رہی ہیں اس کو ختم کرو، اور کوششیں کی۔ یہ نہیں کہ آج کوئی وہاں پہ وہابی حکومت آئی ہے تو اس نے جلوس بند کر دیے، اور صدیوں پہلے حنفی شافعی علماء بھی یہ اسٹرگل کر چکے ہیں اور ایسی خرافات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ختم کیا بھی تھا انہوں نے۔ تو بات جتنی ہے اتنی کرنی چاہیے، غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے تو یہ وہابیوں نے بند کر دیا، ایسی بات نہیں۔ تو سر یہ مطلقاً جلوس ہی ختم کر دینے چاہیے، جلوس کے اندر جو خرافات ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے؟ خرافات ختم کر سکتے ہیں تو ابھی تک ہو گئی ہوتی۔ ہاں، مزارات سے اگر خرافات ختم ہونا پاسبل ہوتا تو ابھی تک ہو گئی ہوتی۔ آپ دیکھیں مزارات پر خرافات کتنی زیادہ ہو رہی ہیں، بہت ہو رہی ہیں، نشے وہاں چل رہے ہیں، بے حیائیاں وہاں ہو رہی ہیں، دنیا جان کی خرافات۔ ہر عالم دین کسی بھی مسلک سے ہو، دیکھو اہل حدیث ہوں وہ تو مزارات کے حامی ہے ہی نہیں ہے بالکل، دیوبند علماء کرام وہ بھی شدید مخالفت کرتے ہیں، بریلوی بڑے بڑے علماء کرام کو بھی اگر آپ دیکھ لیں گے تو مزارات پر ہونے والی خرافات کی تائید کوئی نہیں کر رہے ہوتے، منع ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ ان کے بیانات بھی اگر سنیں تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں 4 ہاتھ دور کھڑے ہو قبر سے بھی،
جتنی بھی آپ تقریریں کر رہے ہیں سر، سوال یہ ہے کہ مزارات پر معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں یا دن بدن اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں؟ خراب ہی ہو رہا ہے، مزید خراب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس تقریر کے ذریعے جس زبان سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں وہ بالکل بے اثر ہو چکی ہوئی ہے۔ اسی طرح ربیع الاول کے جلوس کے معاملات آپ دیکھ لیں یا چراغاں وغیرہ کے معاملات آپ دیکھ لیں، ہر سال کچھ نہ کچھ نیا کوئی فساد ٹائپ کی چیز ہی نظر آتی ہے آپ کو، یا ہر سال بہتری ہو رہی ہے؟ اب انسان خود کو بھائی ہر سال اگر بہتری ہو رہی ہے، ہاں یار پہلے 10 خرافات تھے، اس سال 5 ہوئی ہیں، اگلے سال انشاءاللہ 4 ہو جائیں گی، دیکھنا بالکل ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر سال خرافات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے جو ہے نا سادے جلوس تھے، اب وہ ڈھول باجے کے جلوس بھی نکلتے ہیں پنجاب ایریا میں، بینڈ جلوس الگ نکلتے ہیں، بنگڑے اس کے اندر الگ ڈال رہے ہوتے ہیں، ڈانس اس کے اندر الگ ہو رہے ہوتے ہیں، پھر خواتین کا اس میں جس طرح اختلاط ہوتا ہے، الامان والحفیظ، یہ سارے معاملات۔ تو ہر سال جب اضافہ ہو رہا ہے تو یہ دلیل دینا کہ ہم خرافات کو ختم کریں گے، یہ بوگس دلیل لگتی ہے نا، ابھی تک ہو گیا ہوتا اگر کر رہے ہوتے تو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے معاملات کو جو ہے نا ایک سخت اقدام اٹھایا جائے کہ جس سے بالکل یہ خرافات ختم ہو جائیں۔ اچھا سر، یہ ربیع الاول منانے کے استدلال کے اندر ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھا اور اپنی ولادت سے اس کو منسوب کیا۔ جی جی، تو اس سے کیا استدلال ہو سکتا ہے ہمارا؟ کیا ہم ربیع الاول کی دلیل ہے مطلب 12 ربیع الاول؟ دیکھیں 12 ربیع الاول کو آپ عید کا دن قرار دیں اور 12 ربیع الاول کے دن کو مخصوص کریں، اس حدیث سے استدلال پکڑ کے باطل استدلال ہے۔ اچھا، سب سے پہلے دن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے، یہ چیز بالکل مشہوراً ثابت ہے اپنی سند میں اور متن میں۔ لیکن پیر کا روزہ نبی علیہ السلام ولادت کی وجہ سے رکھا کرتے تھے، یہ ایک اختلافی روایت ہے۔ یہ جو مسلم کی روایت ہے نا جس میں ذکر ہے کہ ہم اس دن پیدا ہوئے، یہ جو لفظ ہے کئی علماء محققین کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ روایت ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہماری ولادت بھی اس دن ہوئی ہے، نمبر 2 ہم پر وحی کا آغاز بھی اس دن ہوا تھا، ہم اس لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی۔ سر غور کیجئے گا، 12 ربیع الاول کو عید کا دن قرار دے دیا گیا۔ نبی علیہ السلام ہر پیر کو اپنی مبارک پیدائش کی وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ ان دونوں میں ایسی ضد ہے، اسی وجہ سے آپ علامہ شاطبی مالکی کو پڑھیں گے تو انہوں نے بھی ذکر کیا 12 ربیع الاول کو عید کا دن قرار دینا صراحتاً نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے دین کا ایک مستقل مزاج ہے کہ جس دن عید ہوتی ہے نا اس دن روزے کو منع کر دیتا ہے، بھائی آپ عید کریں، روزہ نہ رکھیں۔ جیسے عید الفطر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے سنت قائم کی کہ اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ عید الاضحیٰ کے دن آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے سنت قائم کی اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ یوم العرفہ میں، عرفہ والا جو دن ہے اس دن حاجی عرفہ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، حاجیوں کے لیے عرفہ کا دن عید کا دن قرار دیا گیا ہے کہ ان کے لیے جیسے عید ہے، اجتماع ہو رہا ہے اور اللہ کی بڑی خاص دن ہے اور رحمتیں، اس لیے عرفہ کے اندر حاجیوں کو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا۔ اسی طرح ہر ہفتے جمعے کا دن آتا ہے نا ویکلی، یہ جمعے کے دن کو عید قرار دیا گیا ہمارے دین میں۔ اور آپ غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خالصتاً جمعے کی نیت سے روزہ رکھنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ ایک عادت میں کوئی رکھ رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ ویکلی ایک بندہ روزہ رکھ، لیکن خاص جمعے کو جمعے کی نیت سے روزہ رکھے گا، منع کر دیا نبی علیہ السلام نے۔ ہمارے دین کا ایک مستقل مزاج ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کہ دین میں جس دن کو عید اگر رکھا ہے تو روزے کے ساتھ سنت نہیں ہوئی ہے، اور جس دن روزہ ہے اس دن پھر عید نہیں ہے۔ رمضان کے اندر بھی پہلے ہم روزے رکھتے ہیں، جب روزے ختم ہو گئے اب ہم اللہ کے شکرانے کے لیے عید کرتے ہیں، جس دن ہم روزہ نہیں رکھتے بلکہ افطار کرتے ہیں۔ علامہ شاطبی مالکی کا بھی نہایت بہترین استدلال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں اپنی پیدائش کے دن، جو صراحتاً روزہ رکھنا دلالت کرتا ہے کہ عید نہیں ہونی چاہیے، اور ہم عید کر کے ضد پر کھڑے ہو جائیں جس سنت کو اللہ کے نبی علیہ السلام قائم کریں، تو یہ استدلال زیادہ مضبوط ہے جو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تو ہاں یہ ضرور ہے، اگر کوئی آج بھی پیر کے دن روزہ رکھتا ہے سبحان اللہ پورا سال رکھے جی، لیکن پورا سال اس سنت کو چھوڑ دیں اور ہم روزہ رکھیں صرف 12 ربیع الاول کو، استدلال اس روایت سے پکڑیں تو ایک بہت کمزور بن جائے گا، یہ مطابقت کے اندر نہیں جائے گا۔ اچھا سر، اگر اس روایت سے بھی استدلال جو لوگ پکڑتے ہیں پیر کے دن ولادت کی نسبت سے روزہ رکھنے کو، تو اب آپ دیکھیں کہ اس مرتبہ پیر والے دن 12 ربیع الاول منگل کو آ رہی ہے، منگل کو آ رہی ہے، ان کے نزدیک منگل والا دن زیادہ افضل ہے بجائے پیر کے، غلط یہ ہو تو جائے، دیکھنا ہی ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا اس روایت سے 12 ربیع الاول کو روزے رکھنے کا استدلال کمزور ہے، نہ عبارت بن رہا ہے نہ دلالت، کیونکہ دلالت بھی برابری لیول پہ جاتا ہے نا۔
اگر اس دن پیر کا دن آ رہا ہو تو سمجھ میں آیا کہ بھائی مطابقت ہو گئی. اب 12 ربیع الاول آ رہی ہے منگل کے دن یا بدھ کے دن, اور آپ بولیں بھائی ہم اس سے استدلال کر رہے ہیں, تو یہاں تو پیر کا روزہ ہے, وہاں دن بدل جائے گا. بلکہ کبھی کبھی جمعہ بھی آ جاتا ہے, اور قصدن انسان جمعے کے دن کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے. جس دن کو عید ہمارا دین قرار دیتا ہے, اس دن اللہ کے نبی علیہ السلام پھر روزہ نہ رکھنا سنت قائم کر کے گئے ہیں, تاکہ عید کے دن اور دیگر جو دن ہے روزوں کے, اس کے اندر ایک فرق ضرور قائم ہے. تو یہ اختلافی مسئلہ, بہرحال جس کو جو دلیل زیادہ مضبوط لگتی ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے. ضد بازیاں یا لڑائی جھگڑے اس پہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا سر, بہت شکریہ آپ کا. یہ کچھ سوالات آئے تھے ذہن میں تو اس لیے میں حاضر ہو گیا تھا, پھر انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضری ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ.